اگر مردوں کو یہ حق دیا ہے اسلام نے، تو اسلام نے عورت کو بھی نوکرانی نہیں بنایا، تمہاری پیروں کی جوتی نہیں بنایا اسلام نے۔ سنو غور سے، اور میری ماں بہنوں تم بھی سن لو، کبھی آنسو اور ٹسوے نہ ٹپکانا ادھر ادھر جا کر کے کہ ہمیں تو مظلوم ہو گئے، ہم تو ایسے ہیں، ہم کو تو جب ہمارا مرد چاہتا ہے طلاق دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، تمہیں بھی طلاق دینے کا حق حاصل ہے۔ میں تمام مشائخ اور علماء کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی شوہر کو تڑی پار کرنے کا حق حاصل ہے۔ تم بھی شوہر کو تڑی نکال سکتی ہو اپنی زندگی سے۔ اگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال سکتا ہے تو تم بھی اپنے مرد کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بالکل جناب، وہ ایسے کہ اگر تمہارا شوہر تمہیں ناپسند ہے، تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تمہیں کھانا نہیں دیتا، تمہیں کپڑا نہیں دیتا، تم سے نفرت کرتا ہے یا تمہیں ذلیل کرتا ہے، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پلے بندھی رہو یا وہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تم اسے سمجھاؤ بجھاؤ، نماز نہیں پڑھتا، وہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں ہے تو کہہ دو خلاص مجھے خلا چاہیے۔ مرد استعمال کرے اسے طلاق کہتے ہیں، اور عورت اگر اپنی شوہر کو باہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، کل کو مولانا لوگوں کو تنگ نہیں کرنا کہ یہ مولوی لوگوں نے ہمارا نکاح کروایا، ہم کو پھنسا دیا۔ کسی نے کسی کو نہیں پھنسایا وسایا، سب آزاد ہو۔ شادی ایک بندھن کا نام ہے، عقد کا نام ہے، اگر وہ بندھن صحیح رہا تھی، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بٹیا اب تجھے تو ہم رخصت کر رہے ہیں اس ڈولی میں، اب اس چوکھٹ سے تیرا جنازہ ہی نکلے، نہ، ہرگز نہیں، یہ اسلام کا آرڈر نہیں۔ جنازہ نہیں، وہ خود نکلے گی اگر وہ شوہر نالائق ہے، کمبخت ہے، بدتمیز ہے، نہیں، اور بے راہ رو ہے، فاسق و بے نمازی ہے، تو شوہر کو، مرد عورت کو حق حاصل ہے اسے سمجھائے بجھائے، نہیں مانتا ہے تو وہ کہہ دے کہ ہم کو خلا چاہیے، اور خلا نامہ منگائے وکیل سے، لائق سے، الحمدللہ موجود ہے، مولانا سے بات کرے، ہم کو خلا چاہیے، اپنے باپ سے کہے مجھے خلا چاہیے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، ناک رگڑوا سکتی ہے وہ۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں تمہیں میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، کبھی گھبراؤ مت، پریشان مت ہو۔ نمبر 3 ایک چیز اور میں بتاؤں، یہ جرت آئے گی کہاں سے؟ پتہ ہے اپنی بہن کے اندر، اپنی بیٹی کے اندر۔ سنو مسلمانوں، یاد رکھو، یہ بہت اہم بات مجھے یاد آ گئی، کسی نے مجھے کہی تھی اور یاد دلائی، لیکن مجھے یاد نہیں آئی، بات وہ یہ کہ عورت کے اندر یہ جرت، یہ ہمت کب پیدا ہوگی کہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے اسے کہے مجھے خلا دے؟ کب آئے گی پتہ ہے؟ جب اس کے ہاتھ بھی مضبوط ہوں گے بیچارے کے۔ اور کیسے مضبوط ہوں گے؟ وہ اس کا باپ مضبوط کر سکتا ہے، اس کا بھائی مضبوط کرے گا، اور وہ کیسے؟ بھائی کی کمائی نہیں، باپ اگر اپنی زندگی میں نہ صحیح، مرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد جو باپ چھوڑ کے مرا ہے، اس کے بھائیوں کے اوپر ضروری ہے کہ اس کی پراپرٹی کے 3 حصے کریں، 2 حصے بھائیوں کے، 1 حصہ بہن کا۔ 3 کروڑ روپیہ مثلا بس چھوڑ کر کے باپ مرا تو 2 کروڑ میں 2 بھائی 4 بھائی لے لیں گے، 1 کروڑ میں 1 بہن یا 2 بہن یا 4 بہن جتنی بھی وہ لے لیں گے۔ یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔ بہنوں کو اس کا حق دو، بیٹیوں کو اس کا حق دو، گھر میں اس کا ایک کمرہ ہوگا، دکان میں اس کا حصہ ہوگا، پھر وہ کسی مرد کے ظلم اور زیادتی کو وہ برداشت نہیں کرے گی، اس کی اپنی توہین کو برداشت نہیں کرے گی، اس کو بھی خلا دے کر کے کم از کم ایک چھت ہوگی جس کے نیچے وہ آ کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، اور زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس گھر ہوگا، اس کے پاس دکان ہوگی، اس کی پراپرٹی ہوگی، 10 مرد لائن لگا کے کھڑے رہیں گے، میرے ساتھ شادی کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو، میرے ساتھ شادی۔ کوئی بھی غریب آدمی مل جائے گا، کم از کم سونے کے لیے جگہ مل جائے گی، بیوی مل جائے گی، وہ اس کی مرضی کو جس کے ساتھ چاہے شادی کرے۔ یہ ہے اسلام۔ تم نے اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر شوہر کے حوالے کر دیے، باپ مر گیا، پوری جائیداد پراپرٹی شوہر لڑکوں نے ہڑپ کر لیا، ماں کو نہیں دیا، بہن کو نہیں دیا، کیا ہوگا؟ یاد رکھو،
جس طرح کسی کی زمین ہڑپ کرنا حرام 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 ہے، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناجائز اور حرام طریقے سے کسی کی ایک بالش جس کو کہتے ہیں زمین بھی تم نے ہڑپ کی ہے، تو قیامت کے دن 7 زمینیں ہیں، ان کا طوق تمہارے گلے میں پہنایا جائے گا اور قیامت کے دن تمہیں وہ حاضر کرے گا۔ اس لیے جو لوگ اپنی بہنوں کا حصہ ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اللہ سے توبہ کر کے عزت و آبرو کے ساتھ مرنے سے پہلے اپنی بہنوں کے حوالے کرتے ہیں، اور باپ حضرات اپنی بیٹیوں کا حصہ مقرر کر کے وصیت نامہ کر کے جائیں کہ میری یہ پراپرٹی، میری یہ بلڈنگ، میرا یہ گھر، میرا یہ کھیت، میری یہ دکان، میرا یہ مکان ہے، اس میں تمہارا بھی حق ہے، میری بیٹیوں کا بھی۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہاں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑے مسلمان رکھتے ہو، یہ کون کرے گا؟ یہ کون کرے گا؟ اس کو کرو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، اپنی بیٹیوں کا حق دو گے پراپرٹی میں انشاءاللہ۔ یہ مجھے یاد ہے۔ تو خیر ہمارے عزیزوں، تو یہ 2-3 باتیں عرض کرنا تھی۔ اور ہاں میری بہنوں سے بھی ایک گزارش، یہ بڑی بیچاری بھولی ہوتی ہیں، مارے ڈر کے باپ مر گیا، اب میں کا تو ہے، بھائی اور بھابھی کے قبضے میں ہے، سوچتی ہے اگر میں اپنا حصہ لے لوں گی اور کل میں آئی اپنے بھیا کے گھر تو بھابھی تو تانے دے دے کر کے جینے نہیں دے گی، ہاں اب لے لی تو تم لے کے تو گئی ہو، اب یہاں کیوں آئی؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو بہنیں کہتی ہیں جاؤ بھیا میں نے اپنا حق تمہارے لیے معاف کر دیا، مارے ڈر کی کہ آئیں گے تو کم از کم ایک گلاس پانی تو مل جائے۔ یہ نہ سوچنا کبھی کوئی گلاس پانی دے نہ دے وہ اس کی اخلاق اور اس کی بد اخلاقی ہے، وہ نہ سوچو، حصہ ضرور لینا، چاہے 10 روپے کیوں نہ ہو، چھوڑنا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کل کو رونا دھونا بند، کل کو یہ سب فالتو نہیں کام کی۔ اسلام نے ہم کو، اسلام کے اندر پوری آزادی ہے الحمدللہ، وہ قانون اللہ نے قرآن میں حدیث میں بتا دیا ہے۔ اب تمہیں نہ پتا ہو تمہاری غلطی ہے، بہرحال اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔